ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، علیمہ عثمان صاحبہ عمران خان کی بہن ہیں، ابھی اڈیالہ جیل سے عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آئی ہیں۔ کیا بات کرتی ہیں، کیا ملاقات ہوئی ہے، ملاقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا عمران خان نے پیغام دیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ مناظر ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کے، جہاں سے ادھر ہی بات کریں گے۔ آج خان صاحب سے ایک بار پھر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جیل کاٹنے کے بعد، کیا کہنا تھا خان صاحب کا، کیا باتیں ہوئی بتائیے گا۔ دیکھیں 3 اکتوبر کو عمران خان نے جو آج میں نے بتایا، میں آپ کو وہی بتا دیتی ہوں ایگزیکٹلی جو انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا 3 اکتوبر کو انہوں نے رات کو سارا کچھ بند کر دیا، بجلی بھی بند کر دی۔ کہتے 5 دن تو کمرے میں نہ بتی تھی، اور اخبار جو ان کے پاس ایک آتا ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، میں تو ابھی ہمیں تو صرف اس کی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو دیکھیں، عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ان کی ٹانگ میں میڈیکلی ضرورت ہے کہ اس ٹانگ کی ورزش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاس ایک جم کی سائیکل بھی ہے جس کے اوپر وہ ورزش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ان سے نہ ورزش کرنے دی 3 ہفتے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بند کر دیا تھا ان کو بالکل 10 دن ان کو تو بالکل نہ بتی نہ روشنی۔ اور آپ کو جو سزائے موت کے قیدی بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ جیل کے اصول بتاتی ہوں، سزائے موت کے قیدی بھی 12 گھنٹے اندر اور 12 گھنٹے باہر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت 6 بجے جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سیلز کے، اور وہ قیدی پہ باہر آ جاتے ہیں، ورزش کریں باہر آئسولیشن میں، ایک قسم کے ڈیتھ سیل میں بھی نہیں، کوٹری میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا کمرہ وہ جو ان کے سیل ہوتے ہیں وہ 6 فٹ بائی 10 فٹ کا سیل ہے، لیکن ان کی ورزش نہ ہونا، ان کو کھانا، پھر انہوں نے ان کا کھانا پتہ نہیں کیا کھلایا ہے، ان کو الٹیاں آئی ہیں، اور ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ سوائے ایک دفعہ لائرز کے ملنے کے، انہوں نے ہمارا ڈاکٹر نہیں ملنے دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، کرنے والے تو اپنے خوف سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیومن رائٹس کے ہر دنیا انٹرنیشنل، کیا پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس ہیں، اس کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ فسطائیت جس کے یہ شکار ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے ان کو کیا مل رہا تھا کہ اخبار نہ پڑھ لے یا وہ اپنی ورزش نہ کر لے، یہ ان کا خیال ہے۔ اب ہم اپنا بتا دیتے ہیں، ہمیں یہ 4 اکتوبر کو اٹھا کے لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر تو الزام کیا ہے کہ ہم وہ پتہ نہیں گھر میں کچن میں بیٹھ کے، گھریلو خاتون کچن میں بیٹھ کے بم بنا رہی تھیں اسمبلی کو اڑانے کے لیے۔ اسمبلی کے اوپر حملہ، یہ اسمبلی جو ہوتی ہے نا، نیشنل اسمبلی جو ہے، یہ لوگوں کی پرائیویٹ جو یہ ان کی کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندوں کی جگہ ہے، یہ عوام کی جگہ ہے۔ اس کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے عوام کے نمائندوں کو اٹھا کے لے کر گئے تھے اسمبلی سے، اٹیک تو انہوں نے کیا تھا، بم کے اوپر ہمارے اوپر لگا دیا۔ اس چارجز کے اوپر ہمیں انہوں نے چلو ڈال دیا، ہمارا بھی اخبار بند، چکی میں ڈالا، آئسولیشن میں رکھا، ہم برداشت کر لیں گے، ہم صرف یہ سوچ رہے تھے یہ ہمارا بھائی، ہمیں وہاں پہ بھی یہ خیال آ رہا تھا، ہم تو صرف چلو 2 ہفتے کے لیے جیل میں تھے، 1 ہفتہ وہاں پہ تھے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارا بھائی 1.25 سال سے، اس کے علاوہ اور بڑے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کیا یہ بے گناہ لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عمران خان نے آج کیا کہا ہے، اس کے باوجود کیا کہا ہے؟ دیکھیں یہ ظلم کا نظام جو ہے نا، آپ کو یہ ڈرا رہے ہیں، آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ آپ دب جائیں اور خوف کی زندگی کاٹیں۔ آپ فیصلہ کریں، آپ نے خوف کی زندگی کاٹنی ہے، اس طرح دبا کر۔ انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں احتجاج کی اجازت ہوتی تھی جب کالونی تھی، اور جب پاکستان جب انڈیا تھا اس کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں تھی، یہاں انگریزوں کی طرح ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ ان خوف کے بتوں کو اپنوں کو توڑیں اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، یہ آپ کا، یہ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے
कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, हमें उठा के, इसका मतलब यहाँ कोई कानूनियत है। अच्छा हलीमा साहिबा, खान साहब कितने खुश थे जो डेवलपमेंट्स हुई है, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, आप लोगों की ज़मानतें मंजूर होना, मुलाकातों की इजाज़त मिलना, खान साहब ने किस हद तक इसको अप्रिशिएट किया या क्या कहना था इस पर उनका? देखें, अव्वल तो पकड़ा क्यों है, ये कोई बहुत बड़ा कोई खुशखबरी पता नहीं आप क्यों सुना रहे हैं, इसके अंदर क्या खुशखबरी है? नाजायज़ पकड़ के बैठा लो, औरतों को जेलों में डाल दो, खान साहब को जेलों में डाल दो, बेगुनाह लोगों को जेलों से भर दो, कई हज़ार लोग इस वक्त जेलों में हैं, तो आपका ख्याल है ये खुशखबरी है? ना, गैर आइनी चीज़ वो जो लोग कर रहे हैं, हमें खुशखबरी मनानी चाहिए कि ओह उन्होंने हमें जुल्म से निकाल लिया। हम क्या बात कर रहे हैं, हमें भी पैगाम आए हैं, हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप 10 दिन मुंह ना खोलें, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। जेलम से तो हमें वो इस्लामाबाद पुलिस आई हुई थी अगली किसी पता नहीं कोई और FIR में डालने के लिए। ये गेम कर लें, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यही हमारी कुर्बानी है, हम ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है जो हमारा भाई दे रहा है और कई 100 और लोग दे रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। एहतजाज के हवाले से खान साहब ने क्या कहा मैडम? इन्होंने अभी सिर्फ यही वाली बात बताई है जो मैंने अभी आज आपको बताई है, बाकी जो है वो पार्टी को बताएंगे, वो आपको बताएंगे। मैडम ये भी बताइएगा, आप उधर 15 दिन रही हैं, तो कोई ठीक है यार का या कुछ आप लोग भाई बात की? ठीक, हमारे साथ कोई बात नहीं, किसी बात, हमें सिर्फ कहा गया मुँह ना खोलें। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। ये अडयाला जेल से इमरान खान की बहनें हलीमा खान, उज़मा खान और डॉक्टर साहिबा आई हैं मुलाकात करके। ये मनाजिर हैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के, जहां पर मुलाकात करके हलीमा खान रिहाई के बाद आज पहली मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं आपके सामने रखी हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के, जहां पर अभी प्रेस टॉक करने लगी हैं। ये भी आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। ये अडयाला जेल से इमरान खान की बहनें हलीमा खान, उज़मा खान और डॉक्टर साहिबा आई हैं मुलाकात करके। ये मनाजिर हैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के, जहां पर मुलाकात करके हलीमा खान रिहाई के बाद आज पहली मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं आपके सामने रखी हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के, जहां पर अभी प्रेस टॉक करने लगी हैं। ये भी आपको सुनाते हैं। इधर